الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، خبردار ہو اور سن لو، یقیناً اللہ کے دوست ایسے ہیں کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ نے اس آیت میں اپنے دوستوں کا اونچا مقام بتایا ہے. جب انسان محنت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے، اعمال خیر پر جم جاتا ہے، تو اسے اللہ کی دوستی کا مقام ملتا ہے. اور یہ اللہ کی دوستی کا مقام بہت اونچا ہے. خود اللہ نے اپنے دوستوں کی اونچی شان، اونچا مقام ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. اللہ کے دوستوں کی شان یہ ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین اور رنجیدہ ہوں گے. یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو امن و امان، راحت، عافیت عطا فرمائے. حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے چاند سورج سے زیادہ روشن، چمکدار ہوں گے. اور اللہ پاک کے نہایت قریب ہوں گے. لیسوا بانبیاء ولا شہداء، نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن اس کے باوجود ارشاد ہوا یغبطهم الانبیاء والشہداء، کہ ان کا مقام ایسا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رش کر رہے ہیں. اور نبی اور شہید نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان کو دیکھ کر رش کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. اب یہاں ایک نقطہ ہے، یہ انبیاء اور شہداء رش کیوں کر رہے ہوں گے؟ اس بات پر یہ کہ خود ان کو بہت اونچا مقام نصیب ہوگا. نبی ہیں اور شہید ہیں، معمولی ہستیاں نہیں ہیں، تو ان پر کیوں رش کر رہے ہوں گے؟ یہ سوال ہے. یغبطهم الانبیاء والشہداء، انبیاء شہداء ان پر رش کر رہے ہیں.
کیوں؟ بقرب مکانتہم من اللہ، یہ دیکھ کر کے یہ اللہ سے اتنے قریب ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی نزدیکی اور مقام قرب دیکھ کر رشتا ہے، یعنی اللہ سے اس قدر قریب ہے، اس پر نبی اور شہید رشتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جن کی یہ شان ہے، جن کا یہ مقام ہے، ذرا ہمیں بتائیے تو کون لوگ ہیں جو نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو اللہ سے اس قدر قریب ہوں گے، جن پر انبیاء شہداء رش کر رہے ہوں گے، کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں کے لوگ ہوں گے اور مختلف علاقوں کے لوگ، اور وہ سب کسی ایک جگہ اکٹھا ہوں گے تاکہ اللہ کا ذکر کریں، یہ ان کا مقام ہے۔ اور ذکر کرنے والوں کی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ خانقاہ کا اس سے بڑھ کر اور کیا تعارف ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں، مختلف خاندانوں کے لوگ آتے ہیں، اور تجارت، زراعت، کاشتکاری، دنیا داری کے لیے نہیں آتے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں تاکہ اللہ کو یاد کریں، اس لیے آتے ہیں، اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو، اللہ تعالی کی طرف رغبت کریں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر اذکار، یاد خدا میں مشغول ہونا، بس یہ ایسے ہی مشغلے ہیں۔ کل جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل شرف اور کرامت وہ لے کر گئے جن کو اللہ نے اپنی یاد کا ذوق عطا کیا۔ اور یہ جو میں نے بیان کیا ہے آخرت کا منظر اور قیامت کی کیفیت، یہ کسی غوث و قطب و ابدال اور کسی پیر اور امام و عالم نے نہیں بیان کی، یہ دنیا کی سب سے سچی زبان نے بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جس میں اگر ادنا شک پیدا ہوگا اور آدمی خدا نخواستہ اگر اس کے غلط ہونے کا گمان کرے گا، اس کا ایمان ہے، اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ غور کیجئے کہ اللہ نے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو اور ذکر کرنے والوں کو کیا مقام عطا کیا۔ یہ ہے وہ چیز کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو عزت دی ہے، اور قیامت کے دن نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یا تو اس آیت کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے، جہاں سے بھی اس کا تعلق ہو یا دونوں دنیا سے ہو، بہرحال مقام و شان اور بلندی بیان کی گئی اولیاء کی۔ پھر یہ کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، سوال یہ ہے کہ اولیاء کون ہیں؟ تو ایک ٹکڑے میں واضح کیا، وہ جن کا ایمان بھی کامل، جن کا تقوی بھی کامل، وہ ہے اولیاء۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن میں ایمان و یقین ہو اور جن میں تقوی ہو، یہ دو صفات جن میں ہے وہ اللہ کے ولی۔ ہر آدمی نہیں جو دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی۔ تصوف کی راہ میں دعویٰ نہیں ہے، دعا ہے۔ یہاں دعوے کا
سر قلم کر دیا جاتا ہے اور دعا کرنے والے، عاجزی کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دعویٰ نہیں ہے، دعا ہے۔ دعویٰ کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں۔ شیخ چندی کہتا تھا میں بھی ولی ہوں اور میری بیوی بھی ولی ہے، دونوں۔ لوگوں نے کہا دونوں ولی کیسے ہو گئے؟ کہنے لگا اصل میں دیکھو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں بارش ہوگی، میری بیوی کہتی ہے نہیں ہوگی، اور بارش ہو جاتی ہے تو میں ولی ہوا، اور کبھی نہیں ہوتی ہے اس کی بات پوری ہو جاتی ہے تو وہ ولی ہوئی۔ اس لیے ہم دونوں اولیاء اللہ ہیں۔ یہ دیکھیے، نہ صرف یہ کہ ولی ہونے کا دعویٰ ہے بلکہ اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی دوستی کا مقام دعوے سے نہیں ملتا، ایمان اور تقوی سے ملتا ہے۔ ایمان اور تقوی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کا ایمان بھی کامل، جن کا تقوی بھی کامل۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اولیاء کا مقام کس قدر بلند ہے۔ قرآن و حدیث کے پورے ذخیرے میں، دھیان سے سنیے گا، قرآن و حدیث کے پورے ذخیرے میں سورہ فاتحہ سے والناس تک اور کئی لاکھ حدیثیں جو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں، پورے ذخیرے میں صرف 2 عمل ایسے ملتے ہیں جن پر اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ صرف 2 عمل پورے قرآن میں اور حدیث شریف کے پورے ذخیرے میں، تیسرا کوئی عمل موجود نہیں ہے، بس 2 عمل ہیں۔ ایک اعلان ہوا قرآن میں کہ جو سود لینا دینا نہیں چھوڑتا اس کے خلاف اللہ اس کے رسول کا اعلان کر دے، اور دوسری بات حدیث میں آئی، حدیث قدسی میں، یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے، نقل کرنے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو کوئی میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں۔ بس یہی 2 عمل ہیں پورے قرآن و حدیث میں جن پر یہ وعید آئی ہے، تیسرا کوئی عمل نہیں۔ ایک سود کے بارے میں اور دوسرا اللہ کے ولی سے دشمنی رکھنے کے بارے میں۔ آج جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میرا اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، اور سوچو جس کے خلاف اللہ جنگ کا اعلان کر دے وہ کیسے بچ پائے گا، وہ کیسے باقی رہ سکے گا؟ ہمارے شیخ المشائخ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من وقع فی عرض ولی ابتلاہ اللہ بموت القلب، جو کسی اللہ کے ولی کی عزت و ناموس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ ابتلاہ اللہ بموت القلب، اتنی ہی نماز پڑھے اور تلاوت کرے اس کا دل زندہ نہیں۔ ابتلاہ اللہ بموت القلب۔ اولیاء کو ستانا نہیں چاہیے، ان سے بغض دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، ورنہ ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت متقی پرہیزگار، ایسا ان میں تقویٰ تھا، سخت دوپہر کے وقت ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے دھوپ میں، اور
پسینہ بہ رہا ہے، کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ مکان کی دیوار کا سایہ ہے، اس میں کھڑے ہو جائیے، اتنی دھوپ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، پسینہ بہ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ مکان والا میرا مقروض ہے، آج اگر اس کے مکان کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں ڈر لگتا ہے کہیں قیامت کے دن سود لینے والوں میں شمار نہ ہو۔ اتنی باریک بات کہاں نگاہ جا کر پڑی، اتنی چھوٹی بات، باریک بات پر نگاہ ہے۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ راستے سے ایک دن گزر رہے تھے، بارش کا وقت تھا، ایک بڑے عالم بھی ان کے ساتھ تھے، پیر پڑ گیا اور کچھ کیچڑ اڑا، ایک بچہ جا رہا تھا اس کے اوپر کیچڑ چلا گیا، وہ نہیں جانتا تھا کون ہے، کتنے بڑے عالم بزرگ۔ اس نے پلٹ کر کہا بڑے میاں دیکھ کر نہیں چلتے، آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بس اتنا جملہ سنا، غشی تاری ہو، غشی ہو۔ وہ جو عالم تھے ان کے ساتھ، انہوں نے چھینٹا دیا پانی کا، ہوش میں آئے تو ان عالم نے کہا حضرت ایک بچے کی اتنی سی بات سن کے آپ پر غشی ہو گئی، نوعمر بچہ ہے اور آپ نے اتنا اس کی بات کا صدمہ لے لیا۔ ارشاد فرمایا مجھ کو یہ خیال ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کہہ نہیں رہا ہے بلکہ اس کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، اس احساس سے غشی ہو۔ امام اعظم بنے تو ایسے ہی نہیں بنے، اللہ نے ان کو علم کے خزانے بھی دیے تھے، زہد، عبادت، تقویٰ، طہارت، اس میں بھی امام بنایا۔ جب انتقال ہوا، پڑوس میں یہودی رہتا تھا، چند دن گزرے تو اس یہودی کے بچے نے کہا باپ سے ابو ہمارے پڑوسی کے مکان کی چھت پہ رات کو ایک ستون نظر آتا تھا، آج کل نظر نہیں آتا۔ وہ اس کا باپ رونے لگا، اس نے کہا بیٹا وہ کوئی ستون نہیں تھا، وہ ہمارے پڑوسی امام ابو حنیفہ تھے، رات کو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، معلوم ہوتا تھا کوئی ستون تھا۔ عبادت کا یہ اہتمام، اللہ اللہ اللہ۔ جو سنانا ہے وہ یہ کہ حضرت اتنے بڑے شخص تھے مگر ہر آدمی کے حاصل مخالف ہوتے ہیں، بدخواہ ہوتے ہیں، ان سے بھی بہت لوگ حسد کرتے تھے۔ حسد کیا کرتے تھے؟ آج بھی کچھ ایسے محروم لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں اور ان کو برا کرتے ہیں، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو حدیثیں نہیں معلوم تھی اور قرآن نہیں جانتے تھے، لا حول ولا قوت۔ اتنے بڑے شخص کے بارے میں زبان طعن دراز کرتے ہیں، اپنی آخرت برباد۔ تو ان کے زمانے میں بھی لوگ تھے جو ان کو پریشان کرتے تھے، برائی کرتے تھے، کبھی ان کے حلقے درس میں بھی آ کر برا کہتے تھے، مگر اللہ اللہ صبر اور ظرف کیسا تھا، سن لیتے تھے۔ ایک دن گھر جا رہے تھے پڑھانے کے بعد، ایک ان کا حاسد مخالف پیچھے لگ گیا، گھر کے پاس پہنچے تو پوچھا کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کیسا گستاخ تھا اور کیسا بد زبان۔ کہنے لگا ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ آپ کی والدہ سے نکاح کر رہے، آپ سوچیے کس قدر دل آزاری کی بات تھی، مگر حضرت امام ابو حنیفہ کا صبر دیکھو، کہا میری والدہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، میں ان سے پوچھ کر آتا ہوں، میں ان کو مجبور نہیں کر سکتا نکاح، اگر وہ نکاح کرنا چاہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے۔ وہ اندر گئے اور غیب سے ایک تلوار ظاہر ہوئی، اس گستاخ کا سر کاٹ مر کر کے۔
حضرت واپس آئے مرا ہوا، ارشاد فرمایا قتلہ صبری، میرے صبر نے اس کو قتل کر دیا۔ لا الہ الا اللہ، قتلہ صبری، میرے صبر نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ ہے کہ اولیاء کی شان میں گستاخی کا انجام بہت برا ہوگا۔ پکڑ ہوگی تو ایسی سخت کہ آدمی بچ نہیں پائے گا۔ حضرت مجدد کے والد تھے حضرت شیخ عبدالاحد فاروقی سرہندی۔ ایک مرتبہ کسی عورت نے ان کی شان میں گستاخی کی اور حضرت نے دیکھا کہ اللہ تعالی کی صفت انتقام کو جوش آ رہا ہے، اور ولی کامل تھے، نظر ان کی تھی، دیکھا کہ صفت انتقام کو جوش آ رہا ہے۔ کوئی قریب میں تھا، اس سے کہا جلدی سے اس عورت کو ایک تھپڑ مار دو، یعنی اس خیال سے کہ بدلہ ہو جائے گا تو بچ جائے گا۔ کہا کہ تھپڑ مار دو، مگر اس نے مارا نہیں، بس اچانک وہ گری اور مر گئی، گری اور مر گئی۔ آپ سوچئے ان کا جذبہ بھی دیکھیے کہ جب صفت انتقام کو جوش میں دیکھا تو چاہا کہ ہلکا پھلکا بدلہ لے لیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ آ رہی ہے بچ جائے۔ دل میں رحمت تھی، خلق خدا کے ساتھ شفقت تھی، حالانکہ وہی عورت ان کو برا کہہ رہی ہے، گستاخی کر رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس کے بہت واقعات ہیں۔ جن لوگوں نے اولیاء سے دشمنی مول لی، انجام اچھا نہیں ہوا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ انسان بادشاہ سے ٹکرا جائے مگر فقیر اور درویش سے نہیں ٹکرا جائے۔ حضرت سفیان ثوری محدث جلیل ہیں، بہت بڑے عالم بزرگ، ان کے زمانے میں بادشاہ تھا خلیفہ منصور، اور وہ خلاف شرع کاموں میں مبتلا تھا۔ حضرت اس پر تنقید کرتے تھے، اس تک باتیں پہنچتی تھی، بہت ناراض ہوا، جا رہا تھا مکہ مکرمہ، حضرت وہیں مقیم تھے۔ اس نے کہا چھوڑوں گا نہیں، ان کو سولی پہ چڑھا دوں۔ اور جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا، سپاہیوں کو کہا جاؤ تم آگے بڑھ جاؤ اور جا کر سولی کھڑی کرو، جب میں آؤں گا اپنے سامنے ان کو سولی پہ چڑھاؤ۔ بادشاہ وقت تھا، لشکر سپاہ سب ہیں۔ حضرت سفیان ثوری کو بھی خبر ہو گئی، لوگوں کو بھی اطلاع ہو گئی کہ بادشاہ کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، قتل کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں نے حضرت سفیان ثوری سے کہا آپ روپوش ہو جائیے، ورنہ آپ کو یہ بدماش چھوڑے گا نہیں، آپ چھپ جائیے۔ مگر وہ روپوش نہیں ہوئے، حرم مکی میں تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور شان دیکھو اور مقام دیکھو، کتابوں میں ہے کہ لیٹے ہوئے تھے اس شان سے کہ ان کا سر حضرت فضیل ابن عیاض کی گود میں تھا اور ان کے پیر حضرت سفیان ابن عیینہ کی گود میں تھے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ وہ بھی بہت بڑے عالم اور محدث تھے، اور حضرت فضیل ابن عیاض وہ تاج الاولیاء، اولیاء کے امام سرتاج، بہت بڑے شخص تھے۔ پہلے رہزن تھے، پھر زندگی بدلی اور ایسی ترقی ہوئی، اللہ اللہ، امام الاولیاء ہے، اور وہ تشریف رکھتے تھے اور حضرت کا سر اپنی گود میں، اور حضرت نے پیر پھیلا رکھا تھا، حضرت سفیان ابن عیینہ نے پیر اپنی گود میں رکھا تھا، اور لوگ اصرار کر رہے ہیں حضرت قریب آ چکا ہے، آپ خوش ہو گئے۔ حضرت نے کہا، جب اور قریب آیا تو حضرت اٹھے اور ملتزم کے پاس گئے، کعبۃ اللہ کے پاس ذرا دیر کھڑے رہے، پتہ نہیں کیا اللہ سے کہا اور کیا اشارہ ہوا، واپس آئے اور کہا قسم بخدا منصور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا، قسم بخدا، قسم کھا کر، قسم خدا کی مکے میں آ نہیں سکے۔
لوگ حیران ہوئے، خبر آ رہی ہے کہ قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، لیکن عجیب بات ہوئی، جبل حجون کے پاس پہنچا، اچانک اس کی سواری بلک گئی اور سواری نے اس کو پٹک دیا اور گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ بات پوری ہو گئی، مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا، سونی دینا چاہتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ خود موت ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری حرم سے نکلے اور اس کے جنازے کی نماز میں شریک، جن کو مارنا چاہتا تھا وہ اس کے جنازے میں شریک۔ اللہ 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 اللہ، یہ من عادى لي وليا فقد عاذرته بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، میرا اس کے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ یاد آ گیا۔ بہت بڑے عالم تھے اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ ایک علاقے میں گئے، وہاں صحابہ کو گالیاں دینے والے روافض آباد تھے، رافضی لوگ۔ حضرت کو ذلیل کرنا چاہا، بہت سے ان کے جو عالم تھے ان کو بٹھایا مجمع میں، سب کو اعتراضات دیے کہ اعتراض کرو، ان کو واعظ تقریر کرنے مت دو۔ لیکن حضرت نہ صرف یہ کہ عالم تھے بلکہ ولی کامل تھے، وہ ان سارے اعتراضات کو جو وہ لوگ لکھ کر یاد کر کے آئے تھے، حضرت نے اپنی تقریر میں سب اعتراض کا جواب دیا، کسی کو بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ سب کی بڑی سبکی ہوئی جو آئے تھے، یہ سوچ کر کہ ہم تو ان کو ہرا دیں گے۔ اب ان لوگوں نے اچھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے توبہ کر دی۔ ایسی تقریر تھی، بہت سارے لوگ تائب ہو گئے۔ اب وہ جو ان کے بڑے بڑے سردار اور پیشوا تھے ان کو بہت برا معلوم ہوا، حضرت کو ذلیل کرنا چاہا، تو ایک فرضی کہانی گڑھی، ایک نوجوان کو تیار کیا کہ تم جنازے میں لیٹ جاؤ اور ہم جنازہ لے کر چلیں گے اور مولانا قاسم نانوتوی سے کہیں گے جنازہ پڑھا دیں۔ اور جب 2 تکبیر وہ کہہ چکے تو اٹھ کر بیٹھ جائیں اور پھر ہم ان کے ساتھ تمسخر کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ چنانچہ جنازہ لے کر آئے، فرضی جنازہ، جوان کو اس میں لٹا دیا، زندہ تھا۔ آ کر حضرت نانوتوی سے کہا حضرت نماز پڑھا دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو مسلک الگ ہے، آپ اور ہمارا الگ، نماز کے طریقے بھی الگ ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھا دے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، بزرگ تو ہر قوم کا بزرگ ہوتا ہے، آپ بزرگ ہیں، آپ پڑھا دیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، تشریف لائے۔ جب قریب ہوئے تو اچانک چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے، ناراضگی چہرے سے جھلک رہی ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت آگے بڑھے اور تکبیر کہی، پھر دوسری تکبیر کہی، اور وہ لڑکا جو تھا نوجوان وہ کھڑا ہی نہیں ہوا۔ تو وہ جو پیچھے تھے ان میں سے کسی نے نماز میں ہوں کرنا شروع کیا تاکہ اس کو اشارہ ہو کہ اٹھ کے بیٹھ جائے، لیکن وہ کاہے کے لیے اٹھتا۔ حضرت نے جب سلام پھیرا، غصے سے ارشاد فرمایا اب قیامت تک نہیں اٹھ سکے، قیامت تک نہیں اٹھ سکے۔ لوگوں نے دیکھا تو مردہ تھا، مر چکا۔ یہ اولیاء کے ساتھ تمسخر کرنا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ اس طرح کا معاملہ انسان کا اپنی تباہی کو، اپنی بربادی اور ہلاکت کو دعوت دے۔ اولیاء کرام سے محبت رکھنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی قدر دل میں ہونی چاہیے۔ جو اولیاء حق ہیں، سچے اولیاء ہیں اور باحیات ہیں، ان کی عظمت تعظیم واجب لازم ہے۔ اور
اگر ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم اتنا کرنا چاہیے کہ ان کے خلاف زبان نہ کھولیں، ان سے بغض و دشمنی نہ رکھیں، ورنہ اس میں پریشانی اور ہلاکت اور دشواری کا یقینی حصہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اولیاء کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صادقین صالحین سے جڑنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی اولیاء کرام کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔